السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأولين الأكرمين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، صدق اللہ العظیم۔ رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھیے، جزاک اللہ خیر۔ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد ماجد الجود والکرم وعلى آلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ عز و جل کا بہت بڑا احسان و فضل ہے۔ ماہ مرجب اس ماہ کو اپنی جانب منسوب کیا، میرا مہینہ ہے۔ اللہ پاک تمام در سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہر مہینے اللہ کے اللہ جس مہینے میں ہم سے راضی ہو جائے وہی مہینہ ہمارے لیے سعادت مند ہے، سعید ہے، صاحب برکت ہے۔ خصوصیت جب متعلق ہو جاتی ہے، نسبت جب چھو جاتی ہے تو امتیاز کا عنوان بنتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کی تمام امتوں کا عنوان امت ہے۔ ماننے والے، تصدیق کرنے والے جو بھی ہیں، سب کا عنوان جنتی ہے۔ ہماری نسبت اس امت کی نسبت جس نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس امت کا عنوان یا ایھا الذین آمنوا ہے۔ اے ایمان والو، اس خطاب سے کسی بھی امت کو اللہ پاک نے شرف نہیں بخشا ہے۔ حالانکہ اس کی معنویت کو دیکھیں، اس کا معنی ترجمہ ہوتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ ظاہر ہے آدم علیہ السلام کے ماننے والے، ان کے وسیلے سے اللہ کی توحید کو ماننے والے ایمان والے ہی کہلاتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ عنوان نہیں بنا۔ نسبت کا لحاظ اللہ پاک نے توحیدی وقار کے ساتھ رکھا ہے۔ رجب المرجب بے شک اللہ پاک اپنی جانب منسوب کیا، یوں ہی انفرادیت ہے اس کے اندر، حرمت والا مہینہ ہے، یوں ہی انفرادیت ہے۔ کئی مناسبت خالص توحید کی اس کے اندر پائی جانے کی وجہ سے، مناسبت متعلق ہونے کی وجہ سے، ایڈ ہونے کی وجہ سے عظمت ہے۔ لیکن جب اس ماہ میں خصوصاً اپنے محبوب بندوں کی نسبت ہو جائے تو اس میں دو بالغی آ جاتی ہے، عظمتوں میں اضافگی آ جاتی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں اسی ماہ میں اللہ پاک نے اپنے سب سے پیارے حبیب صرف نہیں بولا کہ سب سے پیارے حبیب، پیارے تو سب ہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک، یہاں تک کہ صدیقین، شہداء، صالحین سب پیارے ہیں، لیکن یہ سب سے زیادہ پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بارگاہ میں بلایا۔ یہ سعادت اتنی عظیم سعادت ہے اس مہینے کو کہ اس میں تو بالغی ہی نہیں، سب بالغی آ گئی ہے۔
ساری عظمتیں ان کے قدم کو چوم گئی. ہمارا احساس عظمتوں، شرافتوں، سعادتوں اور کرامتوں کے باب میں ہمیشہ ایکٹیو رہنا چاہیے، ہونا چاہیے. اس کا آغاز اللہ پاک نے گھر ہی سے کر دیا. ماں کے قدم میں جنت رکھ دیا، والد معظم کو جنت کا دروازہ قرار دے دیا، بیٹی کو رحمت بنا دیا، بیوی کے لیے شوہر کو مجازی خدا کا عنوان دے دیا. یہ جو عظمتوں کا عنوان گھر ہی سے اللہ پاک نے اس انداز میں آپ کو کر دیا کہ عظمتیں، شرافتیں، یہ سب باہر جا کر بھول نہ جانا. گھر میں کامن فیملی، ایکول فیملی میں یہ عظمتیں میں نے رکھی. باہر کی دنیا آؤ تو صالحین کی فیملی ملے گی آپ کو، شہداء کی فیملی ملے گی آپ کو، صدیقین کی فیملی ملے گی. یہ بہرحال ہمارے گھر کی فیملی سے اعلیٰ اور افضل ہے. یہ عظمتیں اللہ پاک نے توحیدی وقار کے ساتھ رکھا ہے. اس کو آپ کو سمجھنا ہے. سورہ کہف کی آیت نمبر 17 میں نے تلاوت کی، لیکن اس 17 کی تلاوت کے بعد مجھے اسی سورہ کی آیت نمبر 12 کی بھی یاد آئی. اس ایک آیت کی وجہ سے 6 سال پہلے ایک کتاب میں نے لکھی، کتاب الولایت، ولایت و کرامت کی وضاحت تفسیر کبیر کے حوالے سے. تفسیر کبیر میں تقریباً 40 سے زیادہ پیج عربی، ایک آیت پر صرف ولیوں کی کرامتوں کا عنوان دیا. ایک آیت پر وہ آیت بھی آپ بتا دو، ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصیٰ لما لبثوا امدا. سورہ کہف پارہ نمبر 15 میں، سیکنڈ سورہ بنی اسرائیل کے بارے میں. تو کرامتوں کا عنوان جس طرح سے آج افسوسناک بات ہے. دیکھو بھائی، ہم مرید اگر ہیں تو ہماری مراد ہے ہمارے پیر. یہ بات دھیان میں رکھیے گا. ہم ان کی ولایت کا اعلان نہ کریں، وہ خود ولی ہیں. یہ جو آج فیس بک کی میں بک کیا جا رہا ہے کہ بس میرے پیر صاحب ایسے ہیں ویسے ہیں، آپ ان کی شعاؤں کو، ان کے فیوز کو، ان کے برکات کا حصول اپنے اندر اس جذبے کے ساتھ رکھیے. آپ سلیکٹ مت کیجیے، وہ سلیکٹڈ ہیں. آپ سلیکٹ مت کیجیے، وہ پہنچے ہوئے ہیں. آپ کو کیسے معلوم؟ اگر ان کی پہنچ کا علم آپ کو ہے تو آپ تو اس سے زیادہ پہنچے ہوئے نا. اس لیے ایسا مت کیجیے. یہ سچ ہے کہ اپنے پیر کے حوالے سے ایسا عقیدہ رکھیں کہ آپ کو جو کچھ بھی مل رہا ہے، جہاں سے بھی مل رہا ہے، میرے پیر کا کرم ہے. یہ عقیدہ آپ کو رکھنے کا شریعت نے اجازت دی ہے، حکم دیا ہے. ایسا تصور آپ رکھیں. مجتمع الشرائط، یہ بات دھیان میں رکھیں، شرائط پیری جن کے اندر پائی جا رہی اور آپ ان سے منسلک ہیں تو آپ فیضان سمجھے. بظاہر دکھے یا نہ دکھے ان کا ہاتھ، لیکن حقیقت میں انہی کا ہاتھ ہے. اس کو اس عنوان سے بھی سمجھیں کہ بظاہر نبی نے اپنے ہاتھ کو پھیلایا تھا صحابہ کے سامنے، اللہ پاک فرما رہا نہیں، اس نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا ہے. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے اوپر. دیکھا، جبکہ نبی کا ہاتھ ہے. تو ایسے ہی صحیح سچے پیر سے آپ وابستہ ہیں تو آپ کو دکھے یا نہ دکھے کہ ان کے ہاتھ سے مجھے مل رہا ہے، لیکن جو کچھ بھی مل رہا ہے سمجھیے کہ انہی کے ہاتھ سے مل رہا ہے. یہ اللہ پاک نے رکھے ہیں. درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. امت محمدیہ کے ولیوں کا بڑا معاملہ، بڑا عظیم رتبہ ہے. بلکہ بڑا کا لفظ بھی چھوٹا ہو جاتا ہے، لفظ بڑا بھی چھوٹا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ تمام امتیوں کی ولایتوں کا جب عنوان ہم پڑھتے ہیں، خصوصاً حضرت سلیمان کی بادشاہت کا پہلے عنوان پڑھتے ہیں. قرآن میں ہے کہ حبلی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اے اللہ مجھے ایسا ملک، ایسی بادشاہت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو نہیں ہونا. یہ اللہ پاک فرما لا ينبغی لأحد من بعدی. چنانچہ جانتے ہیں اس کا احترام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا. ایک موقع سے میں سڈنلی مفہوم بتا کر نکل جا رہا ہوں. ایک موقع سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کو پکڑ لیا اور پکڑ لینے کے بعد کہا کہ صبح تک تیرے کو
بتاتا ہوں سب کے سامنے، ذلیل کرتا ہوں. لیکن جب صبح ہوئی ان کو چھوڑ دیا. صبح ہونے کے بعد صحابہ کرام کے سامنے کہا سنو میں نے پکڑا تھا، لیکن میرے بھائی اگر سلیمان کی مجھے یاد نہ آتی تو میں تجھے دکھاتا ضرور. یعنی ان کی بادشاہت کا ذرا عنوان. یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہت کا احترام بھی کیا اور اپنی ان سے اعلیٰ ہونے کا بھی اظہار فرمایا. دھیان دیجیے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام پارہ نمبر آپ 23 میں دیکھیں گے ان کی بادشاہت کا بڑا اعلیٰ عنوان ہے. پورے ملک پہ بات چرند و پرند ہے، چرند پرند. حشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر. جن، انس، طیر، پرند سب لوگ بالکل حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے. یہاں تک کہ ہوا کو حکم دیتے تھے. آپ تو ایروپلین کے ٹکٹ کٹاتے ہیں نا، وہ ہوا کو حکم دیتے تھے اور کہتے تھے رکو جانا ہے مجھے وہاں. ہوا میں بیٹھ جاتے چلے جاتے. قرآن کہتا ہے فسخرنا لہ الریح تجری بامرہ رخاء حیث اصاب. ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو تابع کر دیا اور سلیمان جتنا اور جہاں جب جیسے جس طرح چاہے حیث اصاب جہاں چاہے وہ چلے جائیں، جہاں چاہے وہ چلے جائیں. یہ عظمت ہے. آپ سمجھیے اس بات کو. یہ میں ان باتوں کو سمجھا کر کے میں ان لوگوں کی زبان دوزی کرنا چاہتا ہوں، بلکہ ہدایت کی دعا کے ساتھ. جو لوگ کہتے ہیں یہ سب شعبدہ بازی ہے، کرامت وغیرہ کچھ ہے نہیں. لفظ شعبدہ بازی کہاں سے لائے آپ؟ یہ کہاں سے لائے آپ؟ کیا اللہ کے نیک بندے غلط چیز دکھائیں گے تو وہ نیک ہی نہیں ہے؟ نیک بندے اگر ہیں تو اب جو بھی ان سے سرزد ہوگی وہ نیکی ہی سے ریلیٹڈ ہوگی، غلط تو ہو نہیں سکتی. لہذا اگر خواجہ غریب نواز آپ مانتے ہیں کہ وہ نیک ہیں تب ان سے سرزد ہونے والی چیز، ان سے ہر منسوب چیز نیکی ہوگی، اب غلط نہیں ہو سکتی. یا تو پھر ان کے نیک ہونے کو تسلیم نہ کریں، اور اگر نیک ہونے کو آپ نے تسلیم کر لیا تو ان سے ہر منسوب چیز نیکی ہوگی. تو کلیئر بات ہے. لیکن اب جو ہے ان سے منسوب چیز کو ایسا کیسے ہو سکتا؟ امپاسبل. کیا بیوقوفی ہے. سینس اور تھنکنگ لگانا نہیں. اسی کا تو نام قدرت اور معجزہ اور کرامت ہے. قدرت نہ سمجھ میں آئے اسی کا نام ہے قدرت. معجزہ نہ سمجھ میں آئے اسی کا نام ہے معجزہ. کرامت بھی نہ سمجھ میں آئے اسی کا نام ہے کرامت. سمجھ میں آ جائے تو وہ کہاں سے قدرت اور معجزہ اور کرامت ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان باتوں کو سمجھیں. تو میں قرآن پاک کے ذریعے سے، چونکہ میرا ایک تصور ہوتا ہے کہ وہ چیز آپ کو دے دوں کہ الحمدللہ پھر آپ کے دل سے خواجہ کبھی نکلے ہی نہیں. حکایات تو الحمدللہ حکایات کی وجہ سے جب آپ اتنا چاہتے ہیں تو روایات کی وجہ سے کتنا چاہنے لگیں گے آپ ذرا سوچیے اس بات کو. خواجہ غریب نواز کو قرآنی عنوان سے سمجھیے، قرآنی عنوان سے، کیونکہ ان کا مشن توحید پرستی ہے. انہوں نے شرک کا خاتمہ کیا. خاتمہ کرنے کا عنوان محبت ہے. قبول کیا کیونکہ ظاہر ہے صرف شرابی کو شرابی کہہ دینے سے ان کی شراب کی لت نہیں چھوٹے گی. ان کا ذریعہ، ان کا بننا پڑے گا آپ کو چھوٹنے کا. بننا جب کہا نا ان پر اٹھی بیٹھنے کی جگہ، ٹھیک ہے بیٹھنے کی جگہ بیٹھنے تو کہہ دیا نا، مان لیا. دیکھیے ان مان میں بھی دیکھیے گا کیسی کرامت ہے. آپ ذرا جملے پہ غور. جو کہا مانا انہوں نے، جیسا کہا مانا. انہوں نے کہا کہ تم اگر ایسا ہو تو آگ میں جا کر دیکھو. میں کیوں جاؤں، میری جوتی جاتی ہے. دیکھا آپ نے؟ تو اس طرح کی باتیں یہ کوئی من گھڑت پہلو نہیں ہے، کیونکہ ان تمام چیزوں کو من گھڑت کہنا خواجہ کی ذات پر، ان کے نیک ہونے پر، ان کی صالحیت پر کلیم ہے. اور صالحیت پر کلیم کرنا قرآن پر کلیم ہے، کیونکہ صالح کا عنوان اللہ پاک نے قرآن پاک میں رکھا ہے. اور توحید کا درس دینے والا، شرک کا خاتمہ کرنے والا، جوگیوں کو ان کی حیثیت بتانے والا، وہ مشرک نہیں، اعلیٰ موحد ہوتا ہے. وہ اعلیٰ موحد ہوتا ہے. اس بات کو سمجھیے آپ. خواجہ غریب نواز کا، ان کی خواجگیت کو، ان کی ولایت کو ذرا قرآنی آئینے میں سمجھیے. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم. میں نے سورہ کہف کی آیت نمبر 12 کہا ہے. اگر آپ مطلب میرے پاس وہ کتاب ابھی بھی ہوگی، کچھ نسخے ہوں گے، ولایت اور کرامت کی وضاحت تفسیر کبیر کے حوالے سے 12 نمبر 15 میں سورہ کہف کی آیت نمبر 12 کے حوالے سے اتنی لمبی عربی میں انہوں نے کی ہے. میں نے اس کا ترجمہ کیا. خیر آج جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے آیت نمبر 17 تلاوت کی ہے سورہ کہف کی. اللہ سبحانہ کیا عالم الغیب و شہادہ ہے. ذرا یہاں علم غیب کا عنوان لاؤ نا یار اللہ کے لیے. ہاں یہاں لاؤ نا. وہ پاسٹ پریزنٹ فیوچر کا خالق ہے. عالم تو ہے ہی، خالق بھی ہے. پاسٹ پریزنٹ فیوچر یہ محدود ہے، علم الہی محدود نہیں ہے. علم الہی محدود نہیں ہے. فیوچر کا علم اللہ کو ہے. فیوچر ختم ہو سکتا ہے، علم الہی ختم نہیں ہو سکتا. اس لیے خدا کے علم کو
پاسٹ پریزنٹ فیوچر میں مطلب دائر مت کرو. اللہ پاک خوب جانتا ہے, وہ کوانٹٹی سے اس کا علم پاک ہے, وہ پاک ہے, علم الہی کی حد نہیں ہے, صفت الہیہ ہے وہ علم الہی. خیر, تو اللہ سبحانہ جانتا, عالم الغیب والشہادہ ہے وہ. اسی لیے ایسا لفظ چوائس کیا قرآن پاک میں کہ لفظ سے عقیدہ اہل سنت آشکارا ہو, اور عقیدہ اہل سنت کے علاوہ جو جانے والے ان کو اچھے سے اس کا تعاقب کیا جا سکے. اب قرآن پاک کا لفظ دیکھیے, اللہ فرماتا من یضلل, محبت سے سنیے گا اور پازیٹیو ہو کر سنیے گا اور مسکراتے رہیے اور فیضان خواجہ لوٹتے رہیے, لوٹتے رہیے. دیکھیے گا, اللہ والے زمین پر ہوں تو اللہ والے ہیں, زمین میں تو اللہ والے ہیں. چاہے زمین پر ہو تب بھی اللہ والے ہیں, زمین میں ہو تب بھی اللہ والے ہیں. زمین میں ہونے میں اللہ والے ہونے میں اضافہ ہوتا ہے. اس کو یوں سمجھیے, جو اللہ کا محبوب بندہ ہوتا, کلیئر بات ہے, انتقال کے بعد وہ مردود کیسے ہو جاتا؟ معاذ اللہ, محبوب ہے تو محبوب ہی ہوگا. اور انتقال کے بعد, چونکہ انتقال کون کرا؟ اللہ پاک کراتا. اپنے محبوب بندے کو اگر انتقال کے وصف سے نوازا ہو تو اس کی محبوبیت کیسے سلب ہوگی؟ معاذ اللہ, نہیں, اس کی محبوبیت میں اور اضافہ ہوتا. سورہ نازعات آیت نمبر 3 یا 4 میں آپ دیکھیں کہ اس کی تفسیر, لفظ پہلے پڑھو, فالمدبرات امرا, اس کی تفسیر وغیرہ دیکھیں گے کہ اللہ پاک نے نفوس شریفہ کا ایک لفظ آیا. نفوس شریفہ, اب عموم زبان میں بولو, ولیاں, اللہ کے محبوب بندے. اللہ کے محبوب بندے کی روح جب جسم سے منتقل ہوتی, دھیان دیجئے, روح جب جسم سے منتقل ہوتی تو ان میں تدبیر اور ان میں مدد اور ان میں روحانیت, ان میں مدد کرنے کی صلاحیت اور زیادہ ہو جاتی. اب کیسے ہوتی, اس کی مثال جو دی ہے تفسیر جلالین آپ دیکھیں گے عربی میں, اس کے حاشیہ میں دیکھیے, جب پڑھ رہا تھا ایک ایک لفظ چوم رہا تھا میں, صحیح. اب دیکھیے کیسے مدد میں اضافہ ہوتا. وہ یہ فرماتے ہیں کہ جیسے سورج نکلا ہوا ہو, اب نکلنے کے بعد اگر ابر چھا جائے تو کیا ہوتا؟ اندھیرا پنی آتا نا, پوری نورانیت, پوری کرنیں نہیں آتی. ہاں, لیکن سورج نکلا سو ہے, صرف جو ابر آ گیا تو روح اور جسم کا ایسے ہی معاملہ. روح کو کہتے ہیں سورج اور جسم جو ہے وہ ایک ابر ہے. جب تک یہ ساتھ رہتا تو کبھی کبھی آگے پیچھے ادھر ادھر ہو سکتا, لیکن جب یہ الگ ہو جائے, پوری نورانیت, پوری شعائیں, ایسے ہی نفوس شریفہ کا معاملہ ہے. جب وہ جسم کے ساتھ رہتی ہے ان کی روحیں تو مشاغل دنیا, دنیاوی امور اور کام بھی, فیملی کا معاملہ ہے, ساری چیزیں ہیں, لیکن جب منتقل ہو جاتی تو خالص اس آفتاب ولایت کو کوئی ابر نہیں چھو سکتا. اور پھر اس کے بعد جب جیسے جس طرح سے ان کی روحانیت کو آپ سارے شرائط کے ساتھ اپنی جانب مبذول کرائیں گے مراقبہ کی شکل میں, تو بفیض روحانی آپ کی مدد ہوگی. آپ ذرا غور کریں, آپ اشتہاروں میں جملہ پڑھتے, بذل جسمانی نہیں بولتے, بفیض روحانی بولتے کہ نہیں؟ بفیض روحانی کبھی سنے ہیں؟ بذل جسمانی نہیں سنے آپ. روحانی مطلب روحانیت یہ اعلیٰ ہوتی ہے, تو روح جو منتقل فرماتا اللہ محبوب بندوں کا, اس میں طاقت اور زیادہ ہو جاتی. اب اس آئینے میں آپ لیں خواجہ غریب نواز کو, انتقال کے بعد بھی اگر آپ دیکھیں تو خواجگیت خواجہ غریب نواز, بلکہ ان کی غریب نوازی جسم کے ساتھ جب عام تھی, ان کی غریب نوازی جسم کے ساتھ عام تھی. صحیح ہے, ایک دم پورا سب پڑھے ہیں نا کہ وہ نوازتے تھے تو نوازتے تھے کیا, دیکھے سو لوگ آنا بول رہے ہیں, یعنی جسم کے ساتھ. آپ اگر خالص روحانیت کے بعد میں خواجہ غریب نواز کو تصور میں لائیں تو ان کی غریب نوازی عام رہے گی یا خاص ہو جائے گی اور اعلیٰ ہو جائے گی. یہ سمجھیے آپ, وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کا یہی عنوان بھی ہے کہ اللہ کے محبوب بندوں کا ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہوتا ہے. ان کی عظمتوں میں, ان کی کرامتوں میں لیول کے حساب سے ہے. نبی, صدیق, شہداء, صالحین, یہ سب محبوب بندے ہیں, اعلیٰ کیٹیگری میں نبیوں کی جماعت ہے. درود شریف پڑھی, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب جا کر کے باہر انہیں بولا کہاں کی بات ہے, کہاں سیٹ کر رہے ہیں, ایسا نہیں, ذرا ہاں کہاں کی بات ہے, کہاں سیٹ کر رہے ہیں نہیں بولنا, پہلے میں بول دے رہا ہوں. میں جو سملیرٹی دکھا رہا ہوں
وہ محسوس کیجئے گا. یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ بھی رحیم ہے, مصطفیٰ بھی رحیم ہے. اللہ بھی عزیز ہے, مصطفیٰ بھی عزیز ہے. آسان کر دے رہا ہوں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 118 میں آپ دیکھیں, یا لاسٹ میں فرسٹ آیت کریمہ میں دیکھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتائی جا رہی ہے. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ رؤوف بالعباد, اللہ عزیز ذو انتقام, اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سب اللہ کی صفت ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ پاک نے اپنے حبیب کو بھی عطا فرمایا نا. تو اب یہ سمولرٹی, یہ ایکوالٹی نہیں کہا میں نے, سمولرٹی, اس جملے پہ غور کریں آپ. ہاں, ایکوالٹی شرک کا عنوان بن سکتا ہے, سمولرٹی نہیں بنے گا. اس لیے کہ اشتراک لفظی کا بھی عنوان بتا چکا ہے. اب آپ اگر سر میں درد ہو رہا ہے تو بعد میں مل لیجیے گا, آپ کو پریشان مت ہوئیے آپ. ہاں, خواجہ کو اتنا جلدی سمجھ گئے تو کیسا درود شریف پڑھی, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم. میں ایک حدیث کے ذریعے سے آج مطلب سیکل کرنا چاہتا ہوں خود کو بھی اور اہل محبت کو بھی اور اس محسن ہند کو. اب ہند سے مراد وہ تقسیم سے پہلے والا جملہ, ہاں, اس محسن ہند کو. اور یہ جو ظالم مسلمانوں کو ڈرا رہے ہیں, ہماری لیڈرنگ پر چیلنج کر رہے ہیں نا, ہے اس سے تو اور ہمارا ماشاءاللہ ایمانی خون اور ایمانی حرارت آ رہی ہے. ہاں, ہمیں ڈرانے کی کوشش مت کرو, یہ بات یاد رکھو. کیونکہ اللہ کے محبوب بندے کے حوالے سے ہمارا ایسا عنوان ہے کہ حسین چاہتے تو دعا کر دیتے, پوری دنیا جھک جاتی, لیکن مکہ چھوڑے, مدینہ چھوڑے. تو موت ہمارا خاتمہ نہیں ہے, موت تو ہماری بخشش کا ایک عنوان ہے یار. موت تو ہماری نجات کا ایک عنوان ہے, کیونکہ الذی خلق الموت والحیات, وہ اللہ جو حیات بخشا ہے لیکن عنوان پہلے موت کو رکھا ہے. خلق الموت والحیات, یہ نہیں فرمایا خلق الحیات والممات. وہ اللہ خالق موت ہے پہلے فرمایا ہے. تو موت, مرنے, یہ سب کے ڈر سے ہماری قیادت, ہماری سیادت کو نہیں چھین سکتے. تباہ ہو جو ہمارے مسلمانوں کو, ان کے لیڈروں کو ہراساں کر رہے ہیں, مولا سب کی حفاظت فرمائے, مدد فرمائے. درود شریف پڑھیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ فیضان لے کر کے جائیں آپ. الحمدللہ. پھر پیار سے کہوں گا, نماز ضرور پڑھیے گا, نماز ضرور پڑھیے گا. انشاءاللہ کچھ اس میں گڑبڑی ہوگی تو پھر مدد ہوگی, ضرور پڑھیے گا, لیکن آپ کوشش تو کر کے دیکھیے. نبی فرماتے ہیں, اللہ فرماتا, کیا بات ہے, نبی فرماتے ہیں, اللہ فرماتا, میرا بندہ جو خیال کرتا میں اس خیال کے پاس رہتا ہوں. آپ خیال تو کیجئے, یا اللہ ہمیں نمازی بنا دے, ایسا خیال تو کیجئے, تو انشاءاللہ اللہ پاک بنا دے گا آپ کو. اللہ کا فائدہ نہیں ہو, آپ کا فائدہ ہوتا. اب ذرا سنیے جو میں جملہ دینے جا رہا ہوں, کیا بات ہے. کیونکہ دیکھیے, جب وسیلہ لیجئے تو ایسا مت کیجئے سمدھی جا کر کے جہیز کا مطالبہ کر لیجئے پھر کہیے علی اور فاطمہ کے وسیلے سے سکسیسفل فرمان ہے. ہوتا نہیں ہوتا. آپ ہمیں تو خوش کر سکتے, لیکن خدا جان رہا ہے, اس بات کو سمجھیے. آپ خواجہ کا فیضان لوٹنے کے لیے تیار ہیں الحمدللہ. سورہ کہف آیت نمبر 17, عالم الغیب والشہادہ کے آئینے میں سنیے, اور اگر نگیٹو ہے ایک دم فارمیٹ کر کے محبت سے ایک دم سینے ملیے سب. الحمدللہ محبت سے ملیے کہ محبت ہی پیمانہ حشر ہے. سبحان اللہ. میں یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا, اس لفظ پہ غور کیجیے. اس آیت کے تحت بخاری شریف کی ایک حدیث اور جو سمولرٹی کا لفظ استعمال کیا میں نے, اس کو بتانا چاہ رہا ہوں. میں پھر آنا ساگر لے کر کے جاؤں گا, جا کر جاؤں گا کہ چلیں گے ہم سب انشاءاللہ. اللہ جسے گمراہ کرتا اس کے پاس نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی مرشد ہے. یہ میں قرآن پاک کا ایگزیکٹ ترجمہ کر رہا ہوں. اس سے مراد یہ ہے, اس سے مطلب یہ ہے, یہ بات کی چیزیں. سب سے پہلا لفظ ہے من یضلل, جسے گمراہ کرتا. کون؟ اللہ. فلن تجد, آپ ہرگز نہیں پاؤ گے, لہو, اس گمراہ کے لیے, ولین, کوئی ولی, مرشدن, کوئی مرشد. اب ایک دم مٹھ زبان میں تو آپ کہہ سکتے نا ولی کا ذکر قرآن میں ہے, مرشد کا ذکر قرآن میں. اب اگر کوئی آپ کو یہ بولے کہیں کو جاتے جی ولی کے پاس, کیوں بناتے مرشد, تو اب آپ قرآن پاک کی آیت تو پیش کر سکتے. آپ ضد مت کیجئے, جب ہے آپ کے پاس دلیل تو دلیل پیش کرو نا. اب جا دلیل کے سامنے بھی دل مت لائیے, آپ دل سے دلیل پیش کرواؤ, دل سے دلیل پیش کرو. اس لیے جا رہے بات سورہ کہف کے آیت نمبر 17 میں اللہ پاک ولی کے حوالے سے فرما رہا, گمراہ وہ ہوتا جن کے پاس نہ ولی ہو نہ مرشد ہو. اس کا صاف مطلب یہ ہوا
کہ جو ولی اور مرشد کا دامن تھامے ہوا وہ گمراہ نہیں ہوتا ہے. ایک دم کلیئر بات ہے. کلیئر بات ہوگی کہ نہیں؟ قرآن پاک ہے. ایسا بولیں گے تو انشاءاللہ آپ بھی بڑھیں گے, آپ کا مسلک اور مشن بھی بڑھے گا, خواجہ غریب نواز کا فیضان بھی ہوگا. صحیح ہے کہ نہیں؟ تو گمراہ وہ ہے. اب اس سے مراد یہ ہے, اس سے مراد یہ, یہاں پر مراد نظر آنے لگتی, اور امام اعظم تابعی ہے, یہ مراد نظر نہیں آتی. ہاں 1400 سال کے بعد تمہیں ابن کثیر اور ابن جوزیہ یہ سب یاد آنے لگتے ہیں, اور عہد رسالت اور عہد صحابہ سے قریب امام اعظم, امام شافعی, امام مالک, یہ حضرات تمہیں یاد نہیں آتے. یہ سب چیزیں ہٹائیے نیگیٹو کی. ہم ایگزٹ بول رہے ہیں کہ گمراہی سے بچنا چاہتے ہو, وابستہ ہو جاؤ خواجہ غریب نواز سے. کلیئر بات ہے. ولی سے ہو جاؤ, مرشد سے سچے وابستہ ہو جاؤ. یہ قرآن پاک کا عنوان ہے, ہمارا عنوان نہیں. بیعت کا کانسیپٹ پارہ نمبر 26 میں آپ دیکھیں, آیت نمبر 10 میں, آیت نمبر 12 میں, آیت نمبر 26 میں یا 22 میں. آپ آیت پڑھ دے رہا ہوں, لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک. آگے تو مطلب ایک مخصوص عنوان ہے, لیکن لفظ یبایعونک پہ غور کیجیے. تحقیق کہ اللہ مومنوں سے راضی ہے جب وہ بیعت کر رہے ہیں. اور بیعت کو بھی آپ ہجا لا کے بول دینا, آپ لوگ آپ بیعت بولتے, بیعت نہیں بولنا. با یا زبر بئی, عین تا زبر ات, بیعت. ٹھیک ہے, بیعت یہ ہے لفظ. تو اے حبیب, آپ کے حق پر جو بیعت کر رہے ہیں نا, صحابہ بھی کہہ سکتا تھا اللہ, لیکن آج عنوان نہیں ملتا نا. قرآن جو ہے عنوان حیات ہے, عنوان زندگی ہے. تو آج کی زندگی میں ہمیں عنوان نہیں مل پاتا بیعت کا. اللہ پاک فرماتا لقد رضی اللہ عن الصحابہ, نہیں عن المؤمنین. تو اب جو مومن بیعت کریں گے اللہ سب سے راضی ہے. سبحان اللہ. کلیئر بات ہوئی کہ نہیں؟ تو ہر بیعت کرنے والے سے اللہ تعالیٰ, یہ اللہ فرما رہا, مگر شرط ہے ایمان والی. تو اب اگر ہم کسی سے بیعت کر رہے ہیں تو اب سب سے پہلے ہمیں ایمان والے سے خارج کرو, تب بیعت کا انکار کرنا, کیونکہ ایمان والوں سے اللہ راضی ہے کہ بیعت کریں گے. دیکھیں یہ اللہ پاک نے فرمایا معاذ اللہ کہ آپ خبردار بیعت و ارادت کو ختم. اچھا ایک اور بات یہاں پر سے کلیئر کہہ دے رہا ہوں, عوامی حرکتوں کو دیکھ کر کے اس حقیقت کا انکار نہیں کرنا. میں غلط ہو سکتا ہوں, خواجہ غلط نہیں ہے. کلیئر بات ہوگی. تو آپ کو خواجہ کو ماننے کہا جا رہا ہے, میری حرکت کی وجہ سے انہیں آپ ریجیکٹ نہیں کر سکتے. وہاں ایسا ہو رہا, وہاں عورتیں جا رہے ہیں, وہاں یہ جا رہے ہیں, آپ وہ کہیں کو دیکھنے جا رہا. جب ولی ہیں وہ تو آپ ان کی بارگاہ میں جائیے نا, ان سے فیصلہ لیجیے نا. جب نبی آئے برائیاں ہو رہی تھی کہ نہیں؟ مکہ میں نبی آئے برائیاں ہو رہی تھی کہ نہیں؟ تو کیا برائیوں کی وجہ سے ہم نے نبی کو چھوڑا؟ نہیں چھوڑا. یہ بات دھیان میں رکھیے گا. ہم ولی کو ماننے کی بات کر رہے ہیں, قرآن کا تصور دے رہے ہیں. آپ افراد اور عوام کی حرکتوں کو دیکھ کر کے ولی سے دور خود بھی مت ہوئیے اور دور کرنے کی کوشش بھی مت کیجیے. ایسا ہو رہا کہیں کو جا رہا, ویسا ہو رہا کہیں کو جا رہا. ارے وہ غلط کر رہے ہیں. ہم نے عرب کو چھین لیا ہے مصطفیٰ کی خاطر, آل مصطفیٰ کی خاطر بھی ہم عوام کو چھین لیں گے, اس آل نبی کی خاطر بھی ہم عوام کو چھین لیں گے. اس لیے یہ اللہ کے رسول کی آل ہیں, ولی ہیں, صالح ہیں, قطب الاقطاب ہیں, قطب المشائخ ہیں, خدا کی بارگاہ کے مقبول ہیں, مصطفیٰ کی بارگاہ کے مقبول ہیں. ایسوں کی بارگاہ میں جانے کا حکم یہی ہے کہ اگر گمراہی سے بچنا چاہتے ہو تو ایسے ولی اور ایسے مرشد کا دامن تھامے رہنا, ایسے ولی اور ایسے مرشد کا دامن تھامے رہنا. اب ذرا یہ 3 منٹ میں جو ایک سمولرٹی کا جو عنوان دیا تھا سنیے, پھر درود شریف پڑھیے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. یہ دھیان رکھیے گا, اور اگر اعتراض ہو تو میں زندہ ہوں ابھی, اور بد دعا بھی کریں گے تو غلط ہوگا. دھیان رکھیے گا, ایسا کیسے کر دیے, ویسا کیسے کر دیے, ایسا ویسا کتے پتے والی بات نہیں کرنا, پتے کی بات کر رہا ہوں. ہاں حدیبیہ کا ایک خوبصورت مقام ہے. سر پہلے سوال ایک کر دے رہا ہوں, ایک سوال دیکھیے آپ کے پاس بھی آئے تو بس وہ کلپ بھیج دینا بس, کیونکہ بات اعتراض کرنے والے کو آپ نہیں سمجھا سکتے, محبت کرنے والے کو آپ سمجھا سکتے ہیں. یہ اعتراض کرنے والے, تنقید کرنے والے کو نہیں سمجھانا, کوشش بھی نہیں کرنا. اتنے دیر میں سلام پڑھ لینا, درود پڑھ لینا, الحمدللہ, ماں کا خیال کر لینا, جنت چلے جاؤ گے انشاءاللہ. ہے نہیں, سمجھ رہے؟ ہاں اعتراض یہ ہے, ارے میں اب قول کے حوالے سے بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن اس لفظ پر اعتراض کیا, خواجہ میرا نصیبہ بنا دو, سنوار دو, ہے نہیں؟ ہاں خواجہ نصیبہ بنا دو, سنوار دو. ایک بات یہ ہے,
اور دوسری بات یہ ہے، یہ انا ساگر کو لانے کی جو باتیں ہیں یہ من گھڑت باتیں ہیں. یہ میں نے کوئی نام ہے توصیف الرحمان یا معراج ربانی، اہل حدیث کا پرچارک ہے، میں لینا نہیں چاہتا مگر چونکہ ہمارے نوجوان پھسل رہے ہیں اس لیے کلیئر کر رہا ہوں میرے بھائی. یہ جو کہتے ہیں یہ سب بیکار کی باتیں. انا ساگر کیسے آتا جی؟ یہ کیسے آتا بتا رہا کہ آپ تھنکنگ یوز کر رہے ہیں، قرآن یوز نہیں کر رہے، یہ اپنا سینس یوز کر رہے ہیں. یہ جب کہا گیا کہ انا ساگر آیا تو آپ کو تحقیق لازم تھی، تحقیق لازم تھی. صحیح ہے کہ نہیں؟ ارے باپ نے اگر فون کیا کہ دیکھ میرے کبڑ میں ہے تو اب تحقیق کیجئے. کیسے ہو سکتا کبڑ میں؟ یہ کیا بیوقوفی ہے؟ تحقیق کریں پہلے. تو ایسے ہی اگر یہ بات ہے کہ ایک کوزے میں ایک لوٹے میں انا ساگر لایا ہے تو تحقیق کیجئے پہلے. تحقیق کریں گے خود بخود ملے گی. اب اس تحقیق کو یہاں پر تھوڑی دیر رہنے دیجیے. اب سملرٹی آئی گیا، بارگاہ رسالت میں ہم حاضر ہو گئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، سبحان اللہ، حاضر ہو گئے. اور سمجھیے، یقین جانیے کہ ہم حاضر ہیں، آقا ہمارے سینے میں موجود ہے. حدیبیہ کا خوبصورت مقام ہے الحمدللہ. میں جب وہاں نفل نماز پڑھ رہا تھا تو نفل نماز پڑھنا لیسا بھی ثابت ہے، ایسا یہاں نماز پڑھنا ثابت نہیں. میں نے کہا پھر لائے کہ کوئی یہاں پہ ٹور والے ہمارے کو لے کر گئے تھے، میں پڑھا الحمدللہ. تو پڑھنے کے بعد یہاں ثابت نہیں ہے. ارے ثابت نہیں ہے، بخاری شریف سے ثابت کر کے بتا. جعلت للارض مساجدا، اللہ پاک کے رسول فرماتے میری امت کے لیے ساری روئے زمین مسجد بنا دی گئی ہے. چلو تجھے ثبوت ہی چاہیے تو لے، مگر میں تو سجدہ محبت کر رہا تھا الحمدللہ. خیر، یہ ثبوت والے بھی جو ہے نا بڑے اٹ پٹانگ ہیں، بیکار کے. تو اب ذرا حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے آپ. انشاءاللہ خدا کرے جب مکہ جائیں، مدینہ جائیں، مدینہ تو ضرور جائیں، مدینہ تو ضرور جائیں. پروانہ آپ کو وہیں سے ملنے والا ہے. خدا کرے آپ جائیں، آپ الحمدللہ. جو چلے گئے بار بار جائیں، جو نہیں گئے وہ ایک بار ضرور جائیں. سن لے میرا اللہ، سن لے میرے مسلم. حدیبیہ پہنچ گئے آپ. پہنچنے کے بعد سمجھیے سبحان اللہ، جہاں موسلادھار رحمت کی بارش نازل ہو رہی ہے، حاضر ہیں. دفعتاً صحابہ کرام کا عظیم مجمع بارگاہ رسالت میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، اب لوٹے تک کے پانی ختم ہو گئے، پورے پانی ختم ہو گئے، پیوں کیسے، وضو کیسے کروں، وغیرہ وغیرہ. کیا بات ہے، سبحان اللہ، واہ واہ، کیا مسکراہٹ ہے. دیکھا، یہ ہوتی ہے محبت جو بولنے سے پہلے اللہ ڈال دیتا دل میں، اسے کہتے ہیں. اور جن کے دل میں کدورت ہوگی نا، یہ کہاں سے کھینچ کو لائے جی، یہ سب باتیں، کہاں سے کھینچ کو لائے، کہاں کی بات. بخاری شریف میں صرف رفع یدین کی بات نہیں ہے میرے بھائی، بلکہ اگر کہوں تو صرف محبت کی بات ہے. قسم خدا کی، امام بخاری نے کئی کتابیں لکھی ہیں، لیکن مشہور زمانہ بخاری شریف کیوں ہوئی؟ اس شہرت کا راز محبت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب تحقیق کر لو، جا کر کے تحقیق کر لو. وہ ہمارے دادا پردادا نہیں ہیں، ہم تو ان کے دادا پردادا کا بھی نام نہیں جانتے، لیکن ہم ان کو کیوں جانتے ہیں؟ کیونکہ مصطفیٰ کے وہ چہیتے ہیں، بس مصطفیٰ کے چہیتے. خیر، یا رسول اللہ ختم ہو گیا. اب ہونا کیا چاہیے آج کے اہل توحید کا؟ کیا ہونا چاہیے؟ ارے مسجد کے کونے میں جا کر کے اللہ سے دعا کرو نا، پانی برسا دے. انزل من السماء شان اللہ کی ہے. آسمان سے پانی برسانا کس کی شان ہے؟ اللہ کی ہے. شروع ہی میں پڑھے آپ انزل من السماء ماء، آسمان سے پانی برسانے والا اللہ ہے. تو بارگاہ رسالت میں عرض کیوں کیے؟ اچھا عرض کیوں، چلو ٹھیک ہے. صحابہ کرام اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر عرض بھی صحیح نہیں کرے، غلط کا جملہ نہیں بول رہا ہوں، عرض بھی صحیح نہیں کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو توحید کا درس اور شرک کا خاتمہ کرنے آئے ہیں نا، سید الانبیاء ہے. فوراً کہنا چاہیے ارے انزل من السماء ماء کا عنوان دے چکا ہوں میں، اللہ سے مان جا کر، پانی برسانے والا اللہ ہے. لیکن کہتے ہیں ایک لوٹا لاؤ، سبحان اللہ، ایک لوٹا لاؤ. لوٹا لے آیا، کوزہ بھی لے آیا، لائیے نبی اور آل نبی کے حوالے سے. اور اگر جانا نہیں ہو رہا تو گھر ہی میں رہ کر ایک کونے میں بیٹھ کر توجہ کیجیے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں. ان کے فیوز و برکات، ان کی روحانیت آپ تک آئیں گی، آپ کے گھر تک آئیں گی. آپ محتاج ہیں فیض کے، وہ فیض رسانی کے محتاج نہیں ہیں، وہ پہنچانے کے محتاج نہیں ہیں، آپ توجہ لینے کے محتاج ہیں. دھیان دیجئے، مصطفیٰ جان رحمت نے لوٹا منگایا، صحیح ہے، منگانے کے بعد کیا بات ہے، سبحان اللہ، اتنی اوتھنٹک یہ بات ہے. ہم تو بخاری سے بول رہے ہیں، لیکن جب مجدد بولنے لگتا ہے نا تو مزہ آ جاتا ہے مجھے. اب ذرا غور کیجئے، آپ نے انگلی ڈال دیا، ہاں میں اگر ڈالے تو مائع مستعمل بن جائے. مائع مستعمل سمجھ رہے ہیں؟ استعمال کیا سو پانی، ماں مانے پانی، مائع مستعمل
استعمال کیا سو پانی، وہ پینے کی تو بات چھوڑیے، پاک رہتا، پاک کرنے والا نہیں رہتا، وضو کے قابل بھی نہیں ہوتا، انگلیاں اگر پانی چلیں گی، صحیح نا؟ حضور نے ڈالا، اور ڈالنے کے بعد صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، کیا عقیدہ ہے یار، قسم خدا کی کیا عقیدہ ہے، یہ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں انا ساگر کو، ایسا کیسے؟ یہ امپاسبل کی اگر ہجے کریں گے نا تو آئی ایم پاسبل نظر آئے گا، الحمدللہ، ہاں آئی ایم پاسبل نظر آئے گا اس کے اندر، ذرا غور کیجیے آپ، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 انگلیاں ڈالی، 5 انگشتان مبارک ڈالی، جملے پہ غور کیجیے، محبت کو عنوان لے جائیے، اور ڈالنے کے بعد صحابہ دیکھ رہے ہیں، عقیدت بھی حاوی ہے، عقیدہ بھی حاوی ہے، اور دیکھ رہے ہیں کیا؟ اب بریلی کی زبان سے سنیے، انگلیاں ہیں جوش پہ، انگلیاں ہیں جوش پہ، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں جوش پہ، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت، پنج بولے تو 5 اور آپ بولے تو پانی، اور رحمت بولے تو رحمت، رحمت کے پانی کی 5 انگلیاں، کیا بات ہے، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ سبحان اللہ، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ، انگلیاں ڈالا، اتنے پانی بہنے لگے کہ خود کہتے ہیں کہ ہزاروں اگر ہوتے تو پی لیتے، لکفانا کا لفظ ہے کہ ہم سب کے لیے کافی ہوتا، جتنے تھے وہ تو پیے بھی، وضو بھی کیے، سب سیراب ہو گئے، اور بھی ہوتے تو سیراب ہو جاتے۔ دھیان دیجیے گا، لوٹے سے پانی بہانا، لوٹے سے پانی بہانا، سملرٹی ہے۔ اب آ جائیے، رسول پاک خدا نہیں ہے، صحیح ہے، خدا نہیں ہے، اللہ کے محبوب بندے ہیں، محبوب اعلیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کلیئر بات ہے۔ شرک جو ہوتا ہے وہ ہر ایک کے لیے شرک ہوتا ہے، کسی کی بارگاہ میں وہ توحید نہیں بنتا۔ اب نبی کی بارگاہ میں ہم نے دیکھا انگلیاں سے پانی بہے، ہم نے کوئی اعتراض نہیں کیا، بخاری میں جگہ ملی، قبول کیا، ہمیں سمجھ میں آ گئی بات کہ اللہ پاک اپنی عطا، اپنی نوازش اپنے محبوبوں میں تقسیم فرماتا ہے، شکل بدل کر کے۔ آؤ اب آنا ساگر کی بارگاہ میں یہی سوال ہوا تھا جب پانی پینے کا یا پانی لانے کا، وضو کا معاملہ ہوا، خواجہ نے کہا پانی لاؤ، گئے جا کر کے مرید کہہ کے نہیں دوں گا، وہاں کیا ہے نہیں ہے، یہاں کہا نہیں دوں گا، اس جملے پہ غور کریں۔ تو خواجہ صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میرے نانا نے ایسا کیا تو میں بھی کرتا ہوں، نہیں، دکھاؤ فیضان نبوت اور عطا رسول کا عنوان سمجھو، کیا بات ہے، عطا رسول کا عنوان سمجھو، مصطفیٰ نے عطا کیا ہے۔ مخاطب اگر اچھے ہوتے نا تو میں بھی وہی کرتا، لیکن مخاطب جو ہے نا دشمن ہے، اس لیے ایسا ایزی عنوان دوں گا کہ وہ سب اپنے ہو جائیں۔ جاؤ وہاں لوٹے سے بہائے ہیں، یہاں لوٹے میں لے آؤ جا کر کے، کیا بات ہے، وہاں لوٹے سے بہایا پوری ندیاں، یہاں آنا ساگر کو لوٹے میں بلایا۔ دیکھا آپ نے سملرٹی؟ اگر آپ اسے نہیں مانتے تو حدیبیہ کا بھی عنوان آپ خارج کیجیے، حدیبیہ کا بھی عنوان خارج کیجیے۔ اس لیے اللہ کے محبوب بندے، خصوصاً انڈیا میں رہنے والوں، آپ یہ نہ سمجھنا کہ انہوں نے کرامت کی بنیاد پر صرف آپ کو خواجہ کی بارگاہ میں مطلب داخل کیا ہے، نہیں، خواجہ غریب نواز اس ذات کا نام ہے جن کی بارگاہوں میں بڑے بڑے، ارے آپ انڈیا کی بات کر رہے ہیں، بڑے بڑے کی بات کر رہے ہیں، ہم تو خیر خاک بھی مل جائے تو ہم اپنی معراج سمجھیں، نجات سمجھیں، ہم تو کچھ نہیں ہیں۔ خواجہ غریب نواز، آپ سوچیں جب ہم یہاں پر درس دے رہے ہیں، یہاں پر درس دے، بڑی باعظمت جگہ ہے، بلکہ ممبر رسول کا بھی عنوان بنتا ہے، ممبر رسول پر بول رہا ہوں، بولتے کہ نہیں آپ ذرا سوچئے، یہ انڈیا میں صرف نسبت ہو گئی تو یہ مقام ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں مسلسل 3 سال تک حدیث کا درس دینے والا وہ بندہ کتنا مقبول بارگاہ رسول ہوگا، کتنا بڑا مقبول بارگاہ رسول ہوگا۔ ارے تم رفع یدین کرتے خلف الامام آمین بالجہر، 4-5 حدیثوں کو یاد کرنے والے تم اہل حدیث کہلاتے ہو۔ سنو، خواجہ غریب نواز اچھے سچے اہل حدیث ہیں۔ اہل حدیث کا مطلب ہوتا ہے حدیث کا احاطہ رکھنے والے، حدیث کو جاننے والے، حدیث پر عمل کرنے والے، حدیث کے ذریعے نگلیکٹ کرنے والے نہیں، حدیث کے ذریعے ریجیکٹ کرنے والے نہیں۔ خواجہ غریب نواز انڈیا کے محدث تو بعد میں ہیں، مدینہ کے محدث پہلے ہیں۔ سوچے محدث مدینہ ہے، ایسے محدث، ایسے مفسر، ایسے فقیہ، ایسے مفتی کی بارگاہ میں اگر ثانوی ادب نہیں طے کرو گے تو تم جنس تو پہن سکتے، ادب و احترام کے لباس تمہیں نہیں مل سکتے ہیں۔ اس لیے
آپ کو چاہنا ہوگا، آپ کو ماننا ہوگا. یہ حکم نہیں ہے، یہ خدا کا آرڈر ہے، یہ خدا کا آرڈر ہے. خواجہ غریب نواز کو ماننا، اب جملہ ذمہ داری کا، خواجہ غریب نواز کو چاہنا یہ قانون الہی ہے. چپ ہوں میں. خواجہ کو چاہنا، غریب نواز کی غریب نوازی کی عظمتوں کا احترام کرنا یہ قانون الہی ہے. نہیں مانو گے تو قرآن کہتا ہے جس کے پاس ولی اور مرشد نہ ہو وہ گمراہ ہے. دعا ہے اللہ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، ہم سب کو فیوز و برکات چشتیت سے مالا مال فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین. جو سنت نہیں پڑھ سکے سنت پڑھ.